استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے سنی یوتھ فیڈریشن نے خالد حلیم کے دولت قدیر روشن آباد کالونی میں علماء دین و ادب اور شعراء باکمال کو یکجا کر کے ذہن سازی کا کار مستحسن کیا۔ صدارت مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب نے فرمائی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے۔ اس موقع پر صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب، ڈاکٹر عتیق فاروقی و دیگر شعراء موجود رہے اور اہل محلہ بھی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اور اب سن لیا جائے فاروق عادل صاحب کو۔ فاروق عادل صاحب کو اس لیے سنا جائے کہ تقدیر سے تقریر کا تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کی معتبریت اپنی جگہ، اور حضرت مولانا، آپ کو مولانا کہہ رہا ہوں، خیر تو نہیں ہے، محمد احمد خان ادیب صاحب کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک مولانا پر ایک شعر سن لیجیے، سنا دیجیے۔ میں تردید کرتا ہوں۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس و تبریزی نہ شد۔ واہ، یہ ہے محمد احمد خان ادیب صاحب، جو کہ زندگی بھر نظامت کرتے رہے۔ ناظم وہی کامیاب ہے جو ہر چیز کے لیے اس کا جواب رکھے، تو انہوں نے جواب دیا۔ اب جواب کی معقولیت پہ گفتگو کریں گے مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہی تصادم سے بچانے کے لیے، چونکہ اب خیر ہی خیر ہے رمضان میں، تو کچھ اور کام کی باتیں ہو جائیں بشکل شاعری۔ جناب فاروق عادل صاحب بہت خوبرو شاعر ہیں، بہت اچھی شاعری پڑھتے بھی ہیں، بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ روزہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ بھوکے پیٹ رہ کر شکر رب العالمینی ہے۔ یہ بھوکے پیٹ رہ کر شکر رب العالمینی ہے۔ یہ سوکھے ہونٹ رہ کر زندگی کی مسکراہٹ ہے۔ یہ روزہ مشکلوں میں ہنستے ہنستے پار ہونا ہے۔ یہ روزہ مشکلوں میں ہنستے ہنستے پار ہونا ہے۔ یہ روزہ ظلمتوں پر نور کی یلغار ہونا ہے۔ یہ روزہ مشکلوں میں ہنستے ہنستے پار ہونا ہے۔ یہ روزہ ظلمتوں پر نور کی یلغار ہونا ہے۔ یہ روزہ مقتدی سید ابرار ہونا ہے۔ یہ روزہ مقتدی سید ابرار ہونا ہے۔ یہ سجدہ ریز ہو کر حق کا تابع دار ہونا ہے۔ یہ روزہ مقتدی سید ابرار ہونا ہے۔ یہ سجدہ ریز ہو کر حق کا تابع دار ہونا ہے۔ یہ سجدہ ریز ہو کر حق کا تابع دار ہونا ہے۔ ہمیں روزہ جہاد نفس کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں روزہ جہاد نفس کی ترغیب دیتا ہے۔ ہماری زندگی کو ایک نئی ترتیب دیتا ہے۔ ہماری زندگی کو ایک نئی ترتیب دیتا ہے۔ ہمیں روزہ جہاد نفس کی ترغیب دیتا ہے۔ ہماری زندگی کو ایک نئی ترتیب دیتا ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ بھوکے پیٹ رہ کر شکر رب العالمینی ہے۔ یہ سوکھے ہونٹ رہ کر زندگی کی مسکراہٹ ہے۔ چند شعر نعت کے بھی ملاحظہ کریں۔ زمین پر ہے باغ ارم دیکھ آئے، زمین پر ہے باغ ارم دیکھ آئے، جو دربار شاہ امم دیکھ آئے، جو دربار شاہ امم دیکھ آئے۔ ملیں گی انہیں منزلیں دیکھ لینا، ملیں گی انہیں منزلیں دیکھ لینا، نبی کے جو نقش قدم دیکھ آئے،
نبی کے جو نقش قدم دیکھ آئے، احد کے پہاڑوں میں جھونکے ہوا کے، احد کے پہاڑوں میں جھونکے ہوا کے، نبی کے چراغوں کے دم دیکھ آئے، نبی کے چراغ، بہت شکریہ بہت شکریہ، نبی کے چراغوں کا دم دیکھ احد کے پہاڑوں میں جھونکے ہوا کے، بہت شکریہ، نبی کے چراغوں کے دم دیکھ آئے۔ نہیں، جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں ان سے بہتر وہاں کی کیفیت کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ نہیں بوجھ رہتا مدینے میں دل پر، نہیں بوجھ رہتا مدینے میں دل پر، کوئی جا کے با چشم نم دیکھ آئے، کوئی جا کے با چشم نم دیکھ آئے، جسے ناز ہو حکمرانی پہ اپنی، جسے ناز ہو حکمرانی پہ اپنی، وہ طیبہ کے جاہو حشم دیکھ آئے، وہ طیبہ کے جاہو حشم دیکھ آئے، خدا والے دیکھیں تو کیا ہے بڑی بات، خدا والے دیکھیں تو کیا ہے بڑی بات، کہ شان رسالت صنم دیکھ آئے، کہ شان رسالت صنم دیکھ آئے، جنہیں یاد آئے نہ صدیق اکبر، جنہیں یاد آئے نہ صدیق اکبر، کہوں کیسے باب حرم دیکھ آئے، کہوں کیسے باب حرم دیکھ آئے، جنہوں نے نگاہ عمر سے نہ دیکھا، جنہوں نے نگاہ عمر سے نہ دیکھا، مدینہ نظر سے وہ کم دیکھ آئے، مدینہ نظر سے وہ کم دیکھ آئے، دو عالم، بہت شکریہ، جنہوں نے نگاہ عمر سے نہ دیکھا، مدینہ نظر سے وہ کم دیکھ آئے، دو عالم پہ خالی
یہی دوڑتی ہے کہ فاروق باب حرم دیکھ آئے، کہ فاروق باب حرم دیکھ آئے۔ نصیر بھائی نے سب سے پہلے داد دی احد کے پہاڑوں میں جھونکے ہوا کے، احد کے پہاڑوں میں جھونکے ہوا کے، نبی کے چراغوں کے دم دیکھ آئے، زمین پر ہی باغ ارم دیکھ آئے۔ بہت شکریہ۔ واضح انہوں نے روزے کے متعلق بھی اور نعت مبارک بھی، اور ایک شعر پہ کسی شاعر کا مچل کے داد دینا یہ دوہری داد ہو جاتی ہے، دو آتشہ۔ ایک داد وہ ہوتی ہے کہ ماحول بن جائے سبھی داد دیتے ہیں، جیسے کبھی سمیلن وغیرہ میں وہاں سوچ سمجھ کے داد نہیں دی جاتی، وہاں پہ عام طور پہ ماحول یہ ہوتا ہے جو لوگ اسٹیج پہ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے چڑیا اڑ، سبھی تالی بجاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بغیر اشارے کے جب کوئی بات اپیل کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، تو اس پہ عام سے لے کے خاص تک سبھی داد دیتے ہیں۔ اور داد کا ایک مستحب طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے چونکہ ردائے مبارک پیش کر دی، حضرت حسان کو ردائے مبارک دے کے بالاعلان یہ اعلان کر دیا رہتی دنیا تک کہ جب بھی شاعر کو نوازو تو کھل کے نوازو۔ شاعر کو نوازنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ٹافی کمپٹ بسکٹ کی طرح بچے کو چھپا کے دے دیا گیا، یا جیسے زکوٰۃ خیرات ادا کی جاتی ہے اس کا گھر جا کے 5,000 کا لفافہ دے دیا کہ ایک ہاتھ کی خبر دوسرے کو نہ ہو۔ ادب کی زکوٰۃ جو ہے وہ کھل کے دی جاتی ہے۔ تو جب بھی اس پہ ادیب صاحب بھی اتفاق کریں گے، لفافہ لیں یا نہ لیں، لیکن جو اللہ کے رسول نے جو ان کی سنت ہے اسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس میں بخل کریں گے تو کہیں نہ کہیں امتی ہونے میں کچھ کمی ہے۔ تو جب بھی نعت رسول پڑھی جائے، اس کو شعر پسند آئے تو اس کے اوپر شاعر کو نوازا جانا چاہیے، اور یہ امید کی جانا چاہیے کہ اس کا بدل ہمیں کل روز آخرت بہتر ملے گا۔ حافظ محمد عمر صاحب پورے دیوبندی ہیں، لیکن جب انہوں نے مشاعرے کیے تو ان کا مال ہم لوگوں کو بہت ملا، اور بالکل جاہل آدمی سے کام انہوں نے وہاں لیا رحیم آباد میں، جو پٹاخے والا تھا، تو بجائے پٹاخے پھوڑنے کے وہ ادب کے پٹاخے پھوڑنے لگا۔ اسی طرح حسین الدین بلون سے اللہ نے کام لیا اور وہاں پہ خلیل اختر صاحب کو بیٹھا دیا، چونکہ یہ خلیل ہیں تو خلیل ہونے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے خلیل ہونے سے، اور یہ ان کے خلیل ہے، لہٰذا ان کے جیب سے مال نکال کے شاعروں کو بہت نوازتے ہیں۔ تو یہ بھی آقا کی سنت خوب ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو لوگوں کو جہاں قرض سے ممانعت ہے وہاں قرض لے کے لوگوں کو قرض دے دیا ہے۔ تو یہ تقریر کا فائدہ ہوا، انہوں نے کہیں دیر تک بولیں گے تو ان کو خاموش کیا جائے۔ اللہ کا میں نے نمایاں طور پہ دے دیا۔ جی بھائی اگر اجازت ہو تو ہاں بولیے، اب چائے چل رہی ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔